قبولیت ملی اور لوگوں نے بہت سراہا. غالباً کم عمری کی وجہ سے بھی تھا کہ بہت زیادہ میری عمر نہیں تھی اس وقت. تو پھر 1992 میں بھوپال آ گیا. بھوپال میں نے بہت پھر باقاعدگی کے ساتھ محفلیں پڑھنا شروع کی. اور صاحب 94 میں دلی آ گیا. تو دلی آنا جو تھا وہ میرے لیے مصیبت ہو گیا. اور دلی کے بعد میں رسائی ادب کا شاعر ہو گیا. اور دہلی میں دہلی کے قرب و جوار میں جو شیعوں کی بستیاں ہیں، امروہہ ہے، مظفر نگر ہے، اور جانسٹ ہے، اور میرٹھ ہے، اور جو یہ ساری بستیاں تھیں. دھوڑی میں کئی محفلیں پڑھی میں نے. تو وہاں ان جگہوں پر میں بلایا جانے لگا کیونکہ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ بھائی ایک تو ٹیلی ویژن میں میں آیا تھا، دہلی ٹیلی ویژن میں، وہاں روز میرا نام جاتا تھا خبروں کے بعد. تو اب لوگوں کو ایک تھوڑا سا ہوتا کہ بھائی کون شکیل حسن شمسی آئے. کچھ شیعہ سمجھتے تھے، کچھ سنی سمجھتے تھے، پریشان ہوتے تھے بہت سے لوگ. تو اب لیکن جن کو معلوم تھا کہ ہم کس خانوادے کے ہیں وہ ہم کو بلانے لگے. آ جاؤ. تو پھر اب ہمارا سلسلہ شروع ہو گیا. وہاں پر خود دہلی میں محفلیں پڑھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو اب اس نے ہم کو اس بات کے لیے مجبور کیا کہ ہم اور شعر کہیں، مزید شعر کہیں، مزید کہیں. تو مشاعروں میں بھی پڑھنے لگے. وہیں سے ہماری مشاعروں کی بھی ابتدا ہوئی دلی سے. اور ورنہ اس سے پہلے مشاعروں میں بالکل نہیں پڑھتے تھے، نشستوں وغیرہ میں پڑھتے تھے. مشاعروں میں پڑھنا میرا دہلی میں ہی آ کر شروع ہوا. اور وہاں پر ایک تو ہوتا ہے کہ جب آپ ٹیلی ویژن وغیرہ سے وابستہ ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ بلا لو یا ٹیلی ویژن کا آدمی ہے فلاں. تو ایک لیول اور لگ جاتی ہے آپ پر، خاص طور سے اس طریقے کے جن کو یہ امید ہوتی ہے کہ ہم کو بھی دکھا دیں گے کبھی، تو وہ بلا لیتے ہیں. وہ اب ہماری ادبی کوئی خدمات ہو یا نہ ہو، لیکن وہ کم سے کم یہ سوچتے ہیں ٹیلی ویژن کا آدمی بلا لو. بہت سے لوگوں نے ایسا بھی کیا. تب ہم جانتے ہیں تب حقیقتیں کیا ہے. لیکن اب تھوڑی بہت کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کو اسٹینڈرڈ اپنا مینٹین کرنا پڑتا ہے. تو اب اس کو اسٹینڈرڈ مینٹین کرنے کے لیے اور ہندوستان میں اس وقت مدح گوئی میں بہت اچھی شاعری ہو رہی ہے اور بہت اچھے شعر کہنے والے لوگ موجود ہیں، اس وقت بھی موجود تھے. تو اس لیے ایک اسٹینڈرڈ پر آنے کے لیے کافی محنت کی ضرورت تھی. اب وہ محنت میں نے کی، خدا کا شکر ہے، اور میں نے اپنی شناخت قائم کر لی. لیکن میں بہت زیادہ محفلوں میں نہیں جا سکتا تھا. اب مثال کے طور پر حیدرآباد جانا ہے تو میں کیسے جاؤں؟ میری چھٹی کتنے دن ملے گی؟ دو دن آنے کے، 2 دن جانے کے، اور 1 دن محفل. تو 5 دن تو ایک محفل کے لیے چھٹی چاہیے مجھے. تو میں نے یہ کیا، اپنے آپ کو محدود کر لیا. مومنین سے معذرت کر لیتا تھا کہ بھائی نہیں آ سکتا، مجھے اتنی سرکاری نوکری میں چھٹی مل نہیں سکتی. اور پھر سرکار سے شہر کے باہر جانے کے لیے سرکار سے پرمیشن لینا پڑتی تھی کہ آپ پرمیشن لیے بغیر ہیڈ کوارٹر نہیں چھوڑ سکتے. پھر میں نے کیا کیا کہ بس 100 کلومیٹر کے ایریے میں، کہ جس میں میں صبح گاڑی سے جاؤں، شام کو گاڑی سے جاؤں اور شامی کو پڑھ کے چلاؤں، ان محفلوں میں پڑھنے کے لیے جاتا رہا اور پڑھتا رہا. لیکن خدا کا شکر ہے کہ مجھے ایک پہچان مل گئی پورے میں. دور حاضر میں جو ہندوستان میں جو اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ جو بہت اچھے شعراء جو رسائی ادب اور ویسے بھی دونوں میں یکساں مقبول ہوں اور اچھے شعراء شمار ہوتے ہیں، دیکھیے اس میں جیسے آج کل رضا سلسوی صاحب آپ کے آئے ہوئے ہیں. شہزادہ گلریز بہت بڑا نام ہے مدح گوئی کا. ڈاکٹر عظیم امروہی ہیں، ناصر نقوی ہیں. حیدرآباد میں ابھی علامہ اختر زیدی سے ان کا انتقال ہوا حال میں، بہت بڑا نام تھا مدح کا وہ بھی. اور لکھنؤ میں سرور نواب صاحب ہیں، بہت اعلیٰ معیار کی شاعری کرتے ہیں اور بہت اچھی شاعری کرتے ہیں. کاظم جرولی ہیں وہاں پر. وہاں عشرت لکھنوی ہیں. اس طریقے سے ہر طرف ایک شعراء کا پورا، اور خاص کر کے امروہہ میں کافی بڑی تعداد میں شاعر ہیں اور جن کی اپنی الگ پہچان. لیکن ایک گروپ ہو گیا ہے جو محفلوں کا شاعر ہے. ایک گروپ وہ ہے کہ جو ادب کا شاعر ہے، نیشی ہے. ہاں، کیونکہ ہمارے ہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو محفلوں میں نہیں جاتے اور وہ کلام بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں اور وہ اپنی جگہوں کے اوپر ہیں، خود اپنی جگہ. ان میں نے بتایا کہ جیسے علامہ اختر زیدی تھے. ایک ہمارے یہاں لکھنؤ کے بہت ہی عمدہ شاعر گزرے ہیں، ان کا نام تھا عرفان صدیقی صاحب. ابھی انتقال ہوا ان کا کچھ برس پہلے. قیامت کا ان کا کلام تھا اور ان کا وہ ایک شعر بہت مشہور ہوا، ساری دنیا میں بہت مشہور ہوا کہ ادھر ہزاروں کا لشکر یہ ایک سب بھی نہیں، یہاں تمہارے کا ہوگا مقابلہ کیسا. یہ ان کی ایک وہ تھا. اور بے انتہا انہوں نے کربلائی ادب پر ان کا بہت اچھا کام کیا انہوں نے، بہت اچھی طریقے سے. پاکستان اور ہندوستان میں آپ جو ہے شاعری میں کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اب پتہ نہیں کیا ہے کہ ہم لوگوں کو 15 سال پہلے تک 10-15 سال پہلے تک ہم پاکستان ہمارے لیے ایک آئیڈیل تھا.
ہوتا ہے کہ جہاں سے غزل کی شاعری میں یا اور اس میں ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان میں بہت بڑے اچھی قسم کی شاعری ہو رہی ہے، اور لیکن اب ہمیں پاکستان میں وہ اسٹینڈرڈ نظر نہیں آتا جو آج سے 15 سال پہلے کی شاعری کا تھا یہاں پر، بلکہ یہاں ہندوستان کے شاعر آگے چھا جاتے ہیں، اور وہ شاعر جو وہاں نہیں چلتے وہ یہاں خوب چلتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کچھ سامعین کا معیار بھی ایسا ہو گیا ہے کہ وہ میرے خیال میں آواز پر زیادہ داد دینے لگے ہیں، اور اگر کوئی رسائی کے حوالے سے جو ہے شاعری، لیکن جو عالمی مشاعرے ہوتے ہیں اس میں بھی آپ آئے ہیں یہاں پر، اور اس کو بھی آپ نے دیکھا ہے، اس میں ذرا صورتحال مختلف ہے، اس میں شعراء کی اس میں آپ کے جو پاکستان کے جو شعراء ہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آج سے غزل مطلب 15 سال پہلے تک پاکستان کا ایک سکہ بیٹھا ہوا تھا، اب بھی پاکستان کے شعراء یہاں سے ہندوستان سے جاتے ہیں تو ان کو کافی وہاں پذیرائی ہوتی ہے۔ ایک تو ہوتا بھی ہے کہ آپ جب دوسری جگہ آئیں تو آپ کی پذیرائی زیادہ ہوتی ہے، باہر کا مال سب کو اچھا لگتا ہے، گھر کی مرغی دال برابر وہ ہو جاتا ہے معاملہ، تو یہاں پر جو آپ کے بڑے نام ہیں وہ بھی چھوٹے چھوٹے ناموں کے بیچ دب جاتے ہیں، جبکہ لیکن ابھی بھی آپ کے جیسے افتخار عارف اتنا بڑا نام ہے کہ رسائی ادب ہو یا چاہے عام ادب ہو، اس میں دونوں میں ان کا اپنی جگہ ایک مقام ہے اور ان کو سب تسلیم کرتے ہیں۔ تو اتنے بڑے قد کا کوئی شاعر ابھی تو ہندوستان میں نہیں ہے، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، لیکن ہے اب بشیر بدر ہیں مثال کے طور پر، لیکن وہ رسائی ادب میں ان کا کوئی مقام نہیں، کہیں دور نہیں۔ وسیم بریلوی صاحب ہیں، وہ ہیں تھوڑا، لیکن ان کا رسائی ادب میں بہت کیا ہے، بہت سلام کا ہے، بہت قصیدے کا ہے، لیکن اس طریقے سے نام نہیں ان کا جیسا کہ غزل کی دنیا میں ان کا نام ہے۔ تو ہمارے یہاں مشاعروں میں بڑے نام ہیں، بہت سے ندا فاضلی ہیں یہ، لیکن وہ ایک ہی طرف ہیں۔ جو افتخار عارف غزل بھی کہتے ہیں تو قیامت کی کہتے ہیں، سلام بھی کہتے ہیں تو قیامت کا کہتے ہیں ان کی، اور معیار اردو کا ان کے یہاں، ان کی اردو کو سمجھنے کے لیے اکثر لوگوں کو لغت لے کر بیٹھنا پڑتا ہے، تو ان کے ساتھ مطلب اس طریقے کی شاعری بھی ہے، تو دونوں طرف ہیں لوگ موجود ہیں کہ جو شاعری کر رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو کمرشلائزیشن ہوا ہے شاعری کا، اس نے شاعری کو بہت متاثر کیا ہے۔ کمرشلائزیشن کیا ہوتا ہے کہ اب ہم ہیں مثال کے طور پر، ہم کو شعر کہنا ہے تو اب ہمارے ذہن میں نہ تو ممدوح رہتا ہے، ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں، نہ ممدوح رہتا ہے، نہ ہم کو اس سے مطلب ہوتا ہے کہ ادب کیا کرے گا، ہماری نظر میں سامعین کا چہرہ ہوتا ہے کہ یار اگر انہیں نے واہ واہ نہیں کی تو اگلے مشاعرے میں نہیں بلائے جائیں گے، تو یہ پوری چیز آپ کی شاعری کو متاثر کرتی ہے، اور اس میں آدمی گھٹیا شعر کہنے لگتا ہے۔ جو آج یہ گھٹیا پننا ہو رہا ہے شاعری میں کہ سوائے مدح محمد و آل محمد کرنے کے بجائے دوسروں کو گالیاں دینا، فلاں یہ تھا، فلاں کی ماں، فلاں کی بہن، مطلب کوئی شاعری ہو رہی، کوئی معیار ہے؟ میں تو اس کے بے انتہا خلاف ہوں، ہندوستان میں اس کے خلاف شعر پڑھا کرتا ہوں مسلسل، اور میں اس کے خلاف ہوں ہر جگہ بھی، کیونکہ ہمارے مثال کے طور پر یزید جو تھا اپنی سوتیلی ماؤں کے ساتھ اس کے روابط تھے، لیکن ہم اس کو غلط انداز مطلب سب کچھ ہونے کے باوجود ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ مجلس کے اسٹیج سے ہم اس کو اس طریقے سے بیان کریں کہ ایک اپنا ہم اپنا معیار نہیں گرنے دیں گے ایک بدماش کے لیے۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ بیٹھو بھائی، آجاؤ۔ تو یہ ایک سلسلہ ہمارے یہاں چل رہا ہے کہ جو انہوں نے بالکل اسٹینڈرڈ کو ڈاؤن کر دیا، پھر دل آزاری کرنا دوسروں کی۔ شاعر کا کام ہے لوگوں کو جوڑنا، چاہے وہ عشق کی شاعر، کیونکہ عشق کے بغیر تو شاعری ہو ہی نہیں سکتی۔ اب کسی کے عشق میں دوسرے کو گالی دینا یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ عشق کے آل محمد و آل محمد، معاملہ کیا ہو جاتا ہے کہ جب آپ اچھا شعر نہیں کہہ پا رہے مدح کا تو سستا راستہ ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ سستا راستہ یہی ہے کہ سنیوں کا دل آزاری کرو، فلاں کی دل آزاری کرو، کچھ نہیں تو شیعہ پر انچر بازی کر دو۔ یہ بھی تو ہوتا ہے، خالی سنیوں کا نہیں ہے، ایک اپنے کسی مولانا کے خلاف ہے تو ان کو پڑھ دی، مولویوں کے خلاف پڑھ دیا شعر، فلاں کا، مطلب ایک کسی کے خلاف پڑھنا ہے شعر، مدح نہیں کرنا ہے، کسی کے خلاف پڑھنا ہے، شعر بیچنا ہے۔ ہاں، شعر چونکہ وہی میں نے کہا کمرشلائزیشن کا دور ہے، اور ان کو یہ ہوتی ہے کوشش کہ ہم اچھے سے اچھا شعر نہ کہیں، ہاں بس ایک پاپولر سے پاپولر شعر کہیں جو لوگ ہم کو اس وقت واہ واہ کرتے ہیں، چاہے وہ ہوا میں اڑ جائے شعر۔ ذکر میں ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ہمیں کچھ اپنا منتخب کلام سنائیں، اور اگر ایک آدھ غزل